الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد. یہ بات گفتگو ہم کر رہے تھے الفضول لنفسه کے حوالے سے، اور ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ بعض علماء کے عبارات سے ظاہر ہوتا ہے یا جن کا کہنا ہے کہ اگر فضول لنفسه اگر کوئی کریں کوئی فضولی اپنے لیے اور مالک اصلی کی طرف سے اجازت ہو تو پھر اس اجازت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اجازت کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ عقد خود فضولی کے حق میں ہو جاتا ہے، خود فضولی کے حق میں ہی واقع ہو جاتا ہے. یعنی بالفرض ذکر پھر نقل ملکیت مالک کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ نقل ملکیت اس فضولی کے حق میں ہوتا ہے کہ اگر وہ بے فضولی ہو تو ثمن فضولی کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اگر شرح فضولی ہو تو پھر مبیع فضولی کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ دو وجہ ہوا. تو کل ایک وجہ کی طرح اشارہ ہوا، وہ اشارہ کیا ہوا؟ اشارہ یہ ہوا کہ اس معاملے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فضولی یا بائع فضولی یا مشتری فضولی جب یہ عقد ہی اس عنوان سے کرتا ہے کہ معاملہ میرے لیے ہو، تو اس کے اندر ضمنی طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ عبارت ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مالک فرض کرنا ہے، پھر مالک فرض کرنے کے بعد اپنی ملکیت سے آگے منتقل کرنا ہے تاکہ اس کا مقابل بھی اس کی ملکیت میں آ جائے. ٹھیک ہے. اور جب مالک اصلی کی اجازت اس پر ہو جائے تو پھر گویا کیا ہے؟ اس کی اجازت کے نتیجے میں پھر اس کے اس غرض کی تائید ہوا ہے. پہلے فضولی نے کیا فرض کیا تھا؟ اپنے آپ کو مالک فرض کیا تھا. یعنی اس نے گویا کہ پہلے مرحلے میں مبیع کو اپنے ملکیت میں لیا، پھر اپنی ملکیت سے آگے چینج کیا، اور مالک نے اس کی اجازت دیا تو گویا کیا مالک نے بھی اس کی تائید کی کہ واقعاً تم ہی اس مال کا مالک ہو اور مال تمہاری ملکیت سے ہی نکل گیا ہے. تو نتیجے میں پھر گویا قسم کا مالک بن گیا. جب وہ مالک بن گیا تو پھر جو مال مالک کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اس کا عوض بھی اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے. یہ جو جواب ہے کل، یعنی یہ پہلا وجہ ہے، اول یہ بیان کیا تھا. آج انشاءاللہ وجہ ثانی کی تشریح ایک وجہ الثانی، دوسرا وجہ وجہ دوم. کون سا وجہ؟ کہ یہ فضولی جب یہ معاملہ کرے اپنے لیے اور نتیجے میں پھر معاملہ بھی خود اس کے لیے ہو جائے. اس معاملہ اس کے لیے ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے انه لا دلیل على اشتراط کون احد العوضین ملکا للعاقد فی انتقال بدلیل. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا معاملے کے لیے شرط کیا؟ معاملے کے لیے کہ مال جس کی ملکیت سے نکل گیا ہے اس کا عوض بھی کیا ہونا چاہیے؟ اسی کی ملکیت بن جائے. یہ کہا تھا نا کہ معاملہ اور مبادلے کے عرف عام میں مبادلہ اور معاوضہ صدق آنے کے لیے ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ کہ جس کی ملکیت سے مبیع نکلے ثمن اسی کی ملکیت میں آ جائے. ایسا نہ ہو کہ مبیع ایک شخص کی ملکیت میں نکلے ثمن کسی اور کی ملکیت میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کی ملکیت سے مبیع نکلتا ہے ثمن اسی کی ملکیت میں آ جائے. یہ شرط پر آ جاتا نا. لیکن ویسے ثانی والے کو نہیں مانتے ہیں کہ ہم اس چیز کو شرط قرار نہیں دیتے ہیں کہ جس شخص کی ملکیت سے مبیع نکل جائے حتماً ثمن ہی اسی کی ملکیت میں آ جائے. یہ والی شرط ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا جب یہ تیار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم یہ آرام سے فرض کر سکتے ہیں. کیا فرض کر سکتے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ مبیع کسی شخص کی ملکیت میں نکل جائے اور پھر ثمن کسی اور کی ملکیت میں داخل ہو جائے، اور وہ بھی کس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کا مالک اگر اجازت اس کی اذن ہو. اگر اس ثمن یا مبیع کے مالک کی طرف سے اگر اذن ہو فرض کر پہلے سے یا اجازت ہو تو پھر اجازت کی صورت میں پھر ضروری نہیں ہے کہ اسی مالک کی ملکیت سے نکل جائے مبیع، بلکہ مبیع اس کی ملکیت سے نکل کر ثمن دوسرے کی ملکیت میں جانا چاہے تو یہ جا سکتا ہے کیونکہ اس کی طرف سے کوئی ٹھاک نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے. انہ لا دلیل، وجہ ثانی اس کی صحت کی ہے کہ انہ لا دلیل، اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے. کس بات کے اوپر؟ علی اشتراطی، یعنی اس بات کو شرط قرار دینے پر کہ اگر ہم معاملے کے لیے کیا شرط قرار دیں؟ اس بات کو شرط قرار دیں. کس بات کو؟ کہ کون احد العوضین ملکا للعاقد، کہ عوضین میں سے ایک عاقد کی ملکیت ہو، عاقد اس کا مالک ہو. یعنی حتماً وہ مال عاقد ہی کی ملکیت میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے. پھر انتقال بدلیل ہے. اس کو تھوڑا میں بیان کرنے میں تھوڑا میں نے فرق کیا ہے. یعنی کہ عاقد کون ہے یہاں پر؟ یہاں ہمارے فرض ہے کہ عاقد کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے، مال کا مالک کوئی اور ہے، عاقد کوئی اور ہے. اور عاقد نے معاملہ کس نے سے کیا ہے؟ مالک کے لیے نہیں کیا، اپنے لے کیا ہے. اور یہاں پر کس قصد سے کیا ہے عاقد نے؟ اس قصد سے کیا ہے کہ اس مال کا جو بدلہ ہے وہ میری ملکیت میں آئے، مالک اصلی کی ملکیت میں نہ جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ والے بندہ کہتے ہیں
کہ اس عوض کا حالانکہ مبی اس کا نہیں ہے، مبی اس کی ملکیت میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم کہیں کہ مبی کا مالک تو یہ بندہ نہیں ہے، لیکن اس کا بدل جو عوض ہے، جو ثمن ہے، وہ اس عاقد کی ملکیت میں آ سکتا ہے۔ اگر اس بات کو ماننے تو کوئی اشکال نہیں ہے، اس بات کو ماننے میں کوئی اشکال نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مبی کا عوض عاقد کی ملکیت میں آنے کے لیے ضروری نہیں کہ عاقد اس مبی کا مالک ہو۔ مبی کی جو عوض اور ثمن عاقد کی ملکیت میں آنے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے مرحلے میں کیا ہو، وہ مبی کا مالک ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر فرض کرے عاقد مبی کا مالک نہ بھی ہو تب بھی اس کا عوض عاقد کی ملکیت میں آ سکتا ہے۔ اور یہی مسئلہ مشتری فضولی میں بھی ہو سکتا ہے کہ مشتری فضولی کی ملکیت میں مبی آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا ثمن بھی کیا ہو، خود مشتری فضولی کی ملکیت میں ہو سکتا ہے ثمن کسی اور کی ملکیت میں ہو، لیکن اس کے باوجود بھی مبی اس عاقد مشتری کی ملکیت میں آ سکتا ہے، کیونکہ اس کی ملکیت میں مبی یا ثمن جانے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا پہلے والا طرف بھی اس کی ملکیت میں ہو۔ ہاں جی، لا دلیل علی اشتراط، اس شرط پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کون سی شرط پر؟ کہ کون احد العوضین مل کر العاقد، کہ عوضین میں سے ایک، اب عوضین میں سے ایک اگر بے فضولی ہو تو پھر مبی، اگر دوسرا جو ہے شرائع فضولی ہو تو ثمن، تو ان میں سے ایک کا عاقد کی ملکیت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ کس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کہ انتقال بدلی ہی رہی، کہ اس کا بدل اس کی ملکیت میں منتقل ہونے کے لیے۔ اب ہم اسی کو دو رکعت کے بیان کرتے ہیں کہ بے فضولی کے اندر ثمن کا عاقد کی ملکیت میں آنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے سے مبی اس کی ملکیت میں ہو، یعنی ثمن عاقد فضولی کی ملکیت میں آنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پہلے مبی اس کی ملکیت میں ہو سکتا ہے مبی اس کی ملکیت میں نہ ہو تب بھی ہم فرض کر سکتے ہیں کہ ثمن اس کی ملکیت میں چلا جائے۔ مشتری شرائع فضولی کے اندر، شرائع فضولی میں کیا ہے؟ ثمن کسی اور کا ہے لیکن مبی کا جو مالک اصلی ہے، تو اب یہ مشتری فضولی تو کوئی شرائع کرتا ہے، تو پھر اس مبی کا مشتری فضولی کی ملکیت میں داخل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ ثمن کا مالک ہو۔ ثمن کا مالک نہ ہوتے ہوئے بھی فرض کر سکتے ہیں کہ ہم مبی کو اس کی ملکیت میں داخل کریں، اس میں کوئی شرط نہیں۔ بل یکفی، بلکہ اس کے لیے کیا کافی ہے؟ عوضین میں سے ایک دوسرے کی ملکیت میں جانے کے لیے اگرچہ وہ مالک نہ بھی ہو، اس کی ملکیت کو فرض نہ بھی کریں، لیکن پھر بھی ایک چیز کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ بل یکفی ان یکون معذونا فی باہل نفسہ، بلکہ اس کو مالک اصلی کی طرف سے اذن ہو تو ہی کافی ہے۔ اگر مالک اصلی کی طرف سے اذن ہو کہ تم میرے مال کو اپنے لیے فروخت کر سکتے ہیں، مطلب یہ موبائل اس کا وہ مالک نہیں تھا، مالک نہ ہوتے ہوئے بھی وہ فروخت کرا ہے، کس کے لیے فروخت کرا ہے؟ اپنے لیے۔ کیوں؟ تاکہ سامان اس کے اپنے ملکیت میں آ جائے۔ تو اس کے لیے پہلے یہ فرض کرنا ضروری نہیں کہ پہلے اس عاقد فضولی کو موبائل کا مالک بنائیں، پھر مالک بنانے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ موبائل دوسرے کی ملکیت میں چلا جائے، پھر سامان اس کی ملکیت میں ضروری نہیں، بلکہ موبائل کے مالک اصلی کی طرف سے اذن ہونا کافی ہے۔ کہ اگر مالک اصلی کی طرف سے اس موبائل عقد کرنے والے کو اذن ہو کہ تم نے میرے موبائل کو جو فروخت کرا ہے، لہذا میری طرف سے تمہیں اذن یا اجازت ہے کہ میرے موبائل کو تم اپنے لیے فروخت کر سکتے ہیں، میرے موبائل کو تم اپنے لیے فروخت کر سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی ٹھاک نہیں ہے۔ اگر یہی کہے تو پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب اس کے اذن کے باوجود بھی موبائل کا اصل مالک تو کون ہے؟ وہ اس کا اصل مالک ہے، لیکن کیونکہ اصل مالک نے اذن دیا موبائل کو اپنے لیے فروخت کرنے پر، نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر وہ اس کو فروخت کرے گا تو سامان کہاں جائے گا؟ اس کی عاقد فضولی کی ملکیت میں گیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ مالک اصلی کے اذن کی وجہ سے۔ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ بل یکفی ان یکون العاقد الفضولی معذونا، عاقد فضولی کا معذون ہونا کافی ہے، یعنی عاقد فضولی کو مالک اصلی کی طرف سے اذن ہونا کافی ہے۔ کس کے اوپر اذن ہونا کافی ہے؟ اذن کس بات پر؟ فی بیعہ لنفسہ، کہ مبی کو اپنے لیے فروخت کرنے پر، یعنی کہ مبی کے مالک اصلی نے اس عاقد فضولی کو اذن دیا۔ کیا اذن دیا؟ کہ تم اس مبی کو اپنے لیے فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر یہی اذن دے تو پھر یہی بات کافی ہے کہ اس کا جو عوض جو سامان ہے کس کی ملکیت میں جائے گا؟ اسی مائع فضولی کی ملکیت میں جائے گا، اس اذن کی وجہ سے۔ حج او الشراء بھی، یا یہ فضولی کے شراء کے ذریعے سے،
ہاں جی، بھی کی ضمیر کہا جاتا ہے اشرا بھی لنفسه، شرع بھی لنفسه، یعنی شرع بالعوض لنفسه، کہ اگر پھول اور اس پیسے کے مالک کی طرف سے اذن ہو مشتری کو پیسے کے مالک کی طرف سے کیا اذن ہو کہ تم میرے پیسے سے اپنے لیے کوئی چیز خرید سکتے ہو، اگر یہ اذن ہو تو نتیجے میں اگرچہ پیسہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے لیکن پیسے کے مالک نے اجازت دیا ہے، تو نتیجے میں پیسے کا مالک نہ ہوتے ہوئے بھی اس پیسے سے جو مال خریدا ہے اس کی ملکیت میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک آدمی سمجھ آ رہا ہے. نہیں وہ نہیں ہوگا نا، معگون کیونکہ معگون مالک کے اپنے لیے فروخت کرنے کے حوالے سے معگون چاہتا ہے نا، کیونکہ یہاں پر مالک کے لیے معاملہ نہیں ہو رہا ہے، معاملہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ فضولی کے لیے ہو رہا ہے، تو لہٰذا فضولی کے معاملہ کرنے کے لیے معگون ہونے نہ ہونے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں. فَلَوْ قَالَ، بس اگر وہ مالک اصلی کہیں، مالک اصلی کس کو کہیں؟ بائع فضولی کو کہیں. کیا کہے بائع فضولی کو؟ بِهَذَا لِنَفْسِكَ، مالک اصلی موبائل کا مالک اصلی اس عاقد فضولی کو کہتا ہے کہ بِهَذَا الْموبائل لِنَفْسِكَ، تم میرے اس موبائل کو فروخت کرو. کس کے لیے؟ اپنے لیے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے. یہ کہیں. او اشتر لک بہذا، یا پیسے کا جو شرائع فضولی کے اندر مشتری فضولی ہے، تو مشتری فضولی کو کون کہیں؟ پیسے کا مالک اصلی. جو پیسے کا اصل مالک ہے وہ کہے اس پہ جو ہے مشتری فضولی کو کیا کہیں؟ اشتر لک بہذا، میرے جو پیسہ جو تمہارے پاس ہے، جو مثلا 2 لاکھ دینار ہے، اس 2 لاکھ دینار سے تم اپنے لیے موبائل خرید سکتے ہو، میرے پیسے سے تم اپنے لیے مال خرید سکتے ہو. اگر یہ کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس اذن کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اسی کے اذن کے ذریعے سے ملک الثمن فی صورت الاولی، تو خود بہت اسی کے اذن کی وجہ سے پہلی صورت، کون پہلی صورت ہے نا؟ بِهَذَا لِنَفْسِكَ کہا تھا نا کہ بیع فضولی کے اندر مبی، تو اس کی ملکیت میں نہیں تھا بائع فضولی کے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے موبائل کو تم اپنے لیے فروخت کر سکتے ہو. اسی کے کہنے سے ہی اس موبائل کا جو ثمن ملے گا، اس کو موبائل کا جو قیمت ہوگا، وہ قیمت کس کی ملکیت میں جائے گا؟ اسی فضولی کی ملکیت، یعنی ملک الفضولی الثمن، فضولی خود بہت آٹومیٹیکلی اس ثمن کا مالک بن جائے گا. پھر صورت الاولی، پہلی صورت میں، بے فضولی والی صورت میں، کہ اگر مالک اصلی اس فضولی کو کیا کہا ہے؟ مالک اصلی بِهَذَا لِنَفْسِكَ، کہ میرے موبائل کو تم اپنے لیے فروخت کر سکتے ہیں. یہی کہتے ہی اس موبائل کا ثمن کس کی ملکیت میں جائے گا؟ بائع فضولی کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بِانْتِقَالِ الْمَبِيعِ، یعنی یہی مالک الثمن فی فضولہ بِانْتِقَالِ الْمَبِيعِ عَنْ مَالِكِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي. ایسا کیوں ہوا؟ بِانْتِقَالِ الْمَبِيعِ عَنْ مَالِكِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي، کیونکہ مبیع مالک کی طرف سے مشتری کی طرف منتقل ہوا نا. بِانْتِقَالِ الْمَبِيعِ عَنْ مَالِكِهِ، کیونکہ مبیع اس کے مالک کی طرف سے منتقل ہوا ہے. کس کی طرف؟ إِلَى الْمُشْتَرِي کی طرف منتقل ہوا نا. کیونکہ اب یہاں پر مبیع مشتری کو ملا تو پھر ثمن کہاں میں آئے گا؟ جب مبیع مشتری کی طرف جاتا ہے تو پھر مشتری کی طرف سے اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مبیع مشتری کی ملکیت میں جا رہا ہے. کس کی ملکیت سے جا رہا ہے؟ ہم نے ہاں مشتری بائع فضولی کو مالک فرض نہیں کیا ہے، اس بے کے اندر بائع فضولی کو مالک فرض نہیں کیا ہے، تو لہٰذا مالک کون ہے؟ مالک اب بھی وہی مالک اصلی ہے. اور مبیع نکل رہا ہے، کس کی ملکیت سے نکل رہا ہے؟ مبیع مالک اصلی کی ملکیت سے مشتری کی طرف نکل رہا ہے نا. تو لہٰذا جو ہی یہ مبیع مالک اصلی کی طرف سے مشتری کی ملکیت میں نکل جائے گا، اس کے مقابلے میں ثمن جو آئے گا وہ مالک اصلی کی ملکیت میں نہیں جائے گا. کہاں جائے گا ثمن؟ ثمن اسی بائع فضولی کی ملکیت میں جائے گا. ٹھیک ہے، ثمن خود بہت بائع فضولی کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا. لیکن کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ مالک اصلی نے اس کو اذن دیا تھا. حجم بِانْتِقَالِ الْمَبِيعِ عَنْ مَالِكِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي. اور اب دوسری شرائط کی بات ہے. وَكَذَا مَلِكَ الْمُثْمَنِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، اسی طرح صورت ثانیہ میں شرائع فضولی کے اندر جب پیسے کے مالک اصلی نے اس مشتری فضولی کو کہا، کیا کہا؟ اشتر لک بہذہ شیئا، مثلا میرے اس پیسے سے تم اپنے لیے کیا کرو؟ کوئی چیز خریدو. تو یوں یہی کہتے ہی کیا ہو جائے گا؟ ملک المثمن، مشتری فضولی کس کا مالک بن جائے گا؟ مثمن کا، مبیع کا مالک مشتری فضولی بنے. یعنی وہی کہ مثمن خود بخود مشتری کی ملکیت میں چلا جائے گا. کیسے چلا جائے گا؟ کیونکہ ثمن جو نکلا ہے مالک اصلی کی ملکیت ہے کس کی طرف؟ بائع فضولی کی طرف.
تو لہذا سامان اب بھی کس کی ملکیت میں ہے؟ اس سامان کے مالک اصلی کی ملکیت میں ہے، اور سامان مالک اصلی کی ملکیت سے بائع اصل کی طرف آیا ہے، لیکن یہاں سے بائع اصل کی طرف سے جو مبیع جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ مشتری فضولی کی ملکیت میں جا رہا ہے، مشتری پیسے کے اصل مالک کی ملکیت میں نہیں جا رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس دن کی وجہ سے، اس دن کی وجہ سے پیسہ مالک اصلی کی ملکیت سے بائع اصل کی طرف آ گیا، جبکہ مبیع اصل کی طرف سے مشتری فضولی کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ حج کی صورت ثانی شرائع فضولی کے اندر وہ یتفرع علیہ، اب اس کا فرق کیا پڑے گا پھر پہلے اور دوسری صورت میں؟ پہلے صورت میں ہم نے، صورت اول میں ہم نے کیا فرض کیا تھا؟ پہلے مرحلے میں مشتری فضولی یا بائع فضولی کو مالک فرض کیا تھا، اس کے مالک فرض کرنے کے بعد دوسرے مرحلے میں مبیع کو اس کی ملکیت سے آگے نکل گیا تھا۔ لیکن اس صورت ثانیہ میں ہم نے کیا کیا؟ اس کو مالک فرض نہیں کیا، اب بھی غیر مالک ہیں لیکن مالک کے اذن سے کرا ہے، تو اس کا نتیجہ یتفرع، اس کا نتیجہ یہ ملے گا، اس صورت کو فرض کرنے کے نتیجے میں نتیجہ یہ ملے گا کہ انہو لو اتفق بعد ذالک، کہ اگر اس معاملہ ہونے کے بعد اتفاق ہو جائے، اتفاق کیا ہو جائے؟ فسخ المعوضہ، کہ یہ معاوضہ فسخ ہو جائے، اتفاق کے ساتھ اگر یہ معاوضہ فسخ ہو جائے۔ فسخ کب ہو سکتا ہے؟ اگر مالک اصلی اجازت، یعنی وہ تو اس نے دن دیا ہے اس دن کے بعد نہیں، لیکن کوئی اور وجہ ہوا معاملے کے فسخ ہونے کے لیے، کوئی فرض کرے یہاں پر اصل کی طرف سے معاملہ فسخ ہو گیا، اصل کی طرف سے فرق معاوضہ فسخ ہو گیا، یہ کوئی ایسی سبب بن گیا جس کی وجہ سے معاملہ ختم ہو جائے، تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ رجع الملک الی مالکہ، تو پھر وہ ملک کہاں پر جائے گا؟ اس کے مالک اصلی کی طرف۔ اب یہاں پر کیا ہوا تھا؟ بے فضولی کے اندر مبیع کے جو مالک اصلی نے مشتری بائع فضولی کو اذن دیا تھا کہ میرے موبائل کو تم فلان کو فروخت کر سکتے ہیں، تو پھر اگر معاملہ صحیح ہونے کی صورت میں ثمن کہاں جاتا ہے؟ بائع فضولی کی ملکیت میں آتا ہے، حالانکہ مبیع تو مالک اصلی کی ملکیت سے نکال دیا، لیکن ثمن مشتری بائع فضولی کی ملکیت میں آتا ہے۔ لیکن معاملہ فسخ ہونے کی صورت میں پھر، کیونکہ ابھی تک ہم نے فضولی کو مالک کی فرض نہیں کیا ہے نا، کیونکہ فضولی تو ابھی بھی غیر مالک ہیں، لہذا جو ہے معاملہ فسخ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ مبیع خود بخود مشتری کی ملکیت سے نکل کر اصل میں ہی جو مبیع کا مالک اصلی موبائل کا اصل مالک ہے اس کو ملے گا، کیونکہ ابھی بھی وہ مالک ہیں، کیونکہ فضولی ابھی تک غیر مالک ہیں، لہٰذا اس بنا پر اپنے اصل مالک ہو جائے گا، مشتری کے فضولی کی طرف نہیں جائے گا۔ حج تو لہٰذا فضولی کو فائدہ کب ہوگا؟ بے معاملہ صحیح ہونے کی صورت میں فضولی کو فائدہ ہوگا، معاملہ فسخ ہونے کی صورت میں فضولی کو کچھ فائدہ ملے گا۔ رجع المالک ملک الی مالک دون العاقد، وہ پلٹ کے عاقد کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ عاقد ابھی غیر مالک ہیں، لیکن صورت اول میں ایسا نہیں ہوگا، صورت اول میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ صورت اول میں ہم نے کیا فرض کیا ہے؟ پہلے فضولی کو مالک فرض کیا ہے، پھر اس کی ملکیت سے نکالا ہے، اور پھر ثمن اس کی ملکیت میں آیا نا، تو اس صورت میں اگر معاملہ فسخ بھی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ جو ہے جو طرفین جو معاملہ جو اس کا جو مبیع ہے وہ خود اسی فضولی کی ملکیت میں آ جائے گا، مالک اصلی کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ حج یہ تو ہاں جی نہیں، یہ پہلی صورت میں عقد کے بعد نہیں، کیونکہ ابھی ہم نے غیر مالک فرض کیا، یہاں پر فرض نہیں، جو جب کیونکہ عقد کے بعد مالک نہیں بنتا ہے نا، عقد کے بعد مالک کس کا مالک بنا؟ ثمن کا مالک بنا نا، لیکن اس سے پہلے مبیع کا تو مالک نہیں بنا تھا، ہم نے فرض کیا کہ مبیع تو مالک اصلی کی ملکیت سے نکل گیا ہے، لیکن فقط اس کا عوض ثمن اس کی ملکیت میں آیا تھا، مالک اصلی کی اذن کی وجہ سے آیا تھا، لیکن معاملہ فسخ ہونے کے بعد ابھی بھی وہ مبیع کا مالک فرض نہیں کیا ہم نے، جب مبیع کا مالک فرض نہیں کیا تو معاملہ فسخ ہونے کی صورت میں مبیع کہاں جائے گا؟ جو پہلے والے مالک کی طرف، اس کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے تو ہم نے غیر مالک فرض کیا نا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا دلیل ثانی اس مطلب کے لیے۔ اب اقول تو مصنف کا رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں وفی کلا الوجہین نظر، یعنی آپ نے جو پہلا وجہ اول ذکر کیا تھا جس میں فضولی کو مالک فرض کرنے کے بعد معاملے کو اس کے ہاتھ میں لوٹا دیا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ دوسری صورت میں ہم نے اس کو مالک فرض کیے بغیر فقط مالک کے اذن کے معیار کے تحت ہم نے کیا کیا تھا؟ ثمن کو اس کی ملکیت میں داخل کیا تھا اور اس عقد کو صحیح قرار دیا تھا، لیکن دونوں صورتوں پہ کیا ہے؟ اشکال ہے، صورت دونوں پہ اشکال ہے۔ اشکال کہتے ہیں اما الاول، پہلا صورت اما الاول ہے نا، اما الاشکال علی صورت الاول، اول مراد اما الاشکال علی الوجہ، وجہ اول پر کیا اشکال ہے؟ وجہ اول پر اشکال یہ ہے
کہ فَلِأَنَّ صِحَّةَ الْإِذْنِ فِي بِيعِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ أَوْ الشَّرَاءِ لِنَفْسِهِ مَمْنُوعَةٌ کہ دیکھو سرے سے ہم اذن کو ممنوع قرار دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اذن دینا چاہیں، کس کے لیے کوئی اذن دینا چاہیں کہ اپنے مال کو کسی غیر کے لیے معاملہ کرنا، مال تو اس کا اپنا ہو لیکن غیر کو اذن دیں کہ مال تو اب بھی میری ملکیت میں ہے لیکن میری ملکیت میں ہوتے ہوئے بھی تم اپنے حق میں معاملہ کر سکتے ہو، یہ والا اذن سرے سے اذن دینا ممنوع ہے، اس طرح کے اذن سرے سے چلتا نہیں۔ فَلِأَنَّ صِحَّةَ الْإِذْنِ فِي بِيعِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ مال کا کسی غیر کا اپنے لیے معاملے کرنے کے پر مالک کی طرف سے اذن دینا، اور الشَّرَاءِ لِنَفْسِهِ یا کسی پیسے کے حوالے سے اس پیسے کے مالک کا اذن دینا کہ پیسہ تو میرا ہے لیکن میرے پیسے سے تم اپنے لیے کوئی خرید سکتے ہو، اس طرح کا یہ اذن دینا شرعاً ممنوع ہے۔ شریعت اس اذن کی تائید نہیں کرتا کیونکہ نقل ملکیت کے لیے کیا ہو، سبب شرعی ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا سبب ہو جس کے ذریعے سے نقل ملکیت ہو سکتا ہے، نہ ہبے کے ذریعے سے، اجارے کے ذریعے سے، بے کے ذریعے سے۔ اگر اس طرح سے اگر مال فضولی کی ملکیت میں آیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا کوئی سبب نہ ہے، مال اب بھی دوسرے کا بھرت کرے لیکن پھر بھی اس کی اذن بھرت کرے، یہ کیا ہے، معقول نہیں ہے، ہاں جی، یہ صحیح نہیں۔ کما تقدم فی بعض فروع المعتاد، جیسے کہ معتاد کے جو فروعات ہیں ان میں سے بعض میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اس طرح کا اذن دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ جو ہے پہلی جواب نمبر 1، یعنی اذن دینا ہی ممنوع ہے۔ اور اب دوسری بات ہمارا ما ان قیاس الاجازہ علی الاذن قیاس مع الفارق، اور دوسری بات سلمنا، یعنی ہم نے دو صورت حل کیا۔ اولا نحن لا نسلم صحت الاذن فی هذا المورد، ہم سرے سے اذن کو ہی غلط سمجھتے ہیں، اذن کو ہی صحیح نہیں سمجھتے، لیکن معاذ سے آگے کیا کہتے ہیں، سلمنا لو سلمنا، اگر ہم فرض کریں اذن والے صورت کو صحیح کرا دیں، ہم فرض کریں کہ اذن دینا تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی مالک اپنے مال کے حوالے سے کسی غیر کو اذن دے دیں کہ مال تو میرا ہے اور تم میرے مال کو اپنے لیے فروغ کر سکتے ہو یا میرے پیسے سے اپنے کے خرید سکتے ہیں، اگر اس اذن کو پھر بالفرض درست کریں تو پھر ہم نے اوپر چند مثالیں دی اپنے اوپر، اب تک مالی ان کا اس طرح کا بھی مالی کا دام اذن ہے نا، تو ہم نے اس اذن والے صورتوں کو ہمارے اجازت والے صورت کے ساتھ کیا تھا، موازنہ کیا تھا نا، تو ان تین مثالوں میں فرض کرے صحیح بھی ہو جائیں لیکن وہ اذن کی بنا پر ہیں، لیکن ہمارے مورد میں اذن نہیں اجازت ہے، تو اذن اور اجازت کے درمیان میں جو قیاس ہے مال فارق ہیں، ہو سکتا ہے اذن کے ذریعے سے معاملہ درست ہو جائے کیونکہ اذن معاملے سے پہلے ہوتا ہے، لیکن اجازت کب ہوتا ہے، معاملہ ختم ہونے کے بعد میں دیا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ اذن اور اجازت کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کے درمیان قیاس نہیں کر سکتے ہیں کہ اذن والا صحیح ہو تو پھر اجازت والا بھی کیا ہو جائیں، صحیح ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ان قیاس الاجازہ علی الاذن قیاس مع الفارق، اجازت کو اذن کے ساتھ قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، یعنی ان دونوں میں کوئی تلازم نہیں کہ ایک کے صحیح ہو تو دوسرا بھی کیا ہو جائیں، صحیح ہو جائیں، وہ فرق کیوں، کیا فرق ہے، فرق ہے قیاس مع الفارق ہونے کی وجہ، لأن الاذن فی البیع، کیونکہ اگر بے پر اذن دیا ہو مالک، ابھی بے انجام نہیں پایا ہے، فضولی نے ابھی بے کیا نہیں ہے، لیکن بے انجام پانے سے پہلے ہی مالک کی طرف سے اذن آتا ہے کہ میرے مال پر بھی تو معاملہ نہیں ہوا نا، لہٰذا میرے اس مال پر تم معاملہ کر سکتے ہو، اپنے لیے معاملہ کر سکتے ہو اور اپنے لیے فروغ کر سکتے ہو، بے کے اوپر اذن دے دیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، لأن الاذن فی البیع، اگر کوئی مالک اصلی اپنے مال پر کسی غیر کو بے کا اذن دے دے اور وہ بھی اس کے اپنے لیے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یحتمل فیہ، اس میں احتمال ہوتا ہے، احتمال کیا ہوتا ہے کہ ان یوجب من باب الاقتضاء، کہ اسی اذن کے ذریعے سے باب الاقتضاء، باب الاقتضاء کہتے ہیں کہ ایسی دلالت جو خود بہت یعنی مفہوم عرفی کے تحت پیدا ہوتا ہے، جو اس نے لفظاً تو کہا نہیں ہے، ایک ایسی مطلب جو لفظاً کہا نہ ہو لیکن اس کے لفظ سے مفہوماً ہمارے ذہن میں ایک اور دلالت خود آ جاتا ہے، تو لہٰذا اگر معاملہ ہونے سے پہلے، بے واقع ہونے سے پہلے مالک اگر اذن دیتا ہے کہ میرے مال کو تم اپنے لیے فروغ کر سکتے ہو، تو اس کے اسی جملے سے خود بہت ہمارے ذہن میں ایک نتیجہ آتا ہے، وہ کیا آتا ہے کہ جب اس نے اس مال کو اپنے لیے فروغ کرنے کی اجازت دیا ہے تو پہلے مرحلے میں کیا کیا ہے، مالک نے اس کو مالک بنایا ہے، کہ پہلے وہ مالک تھا لیکن گویا اس نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو میں مالک تھا، لہٰذا میں اپنے موبائل کا مالک یہاں سے آگے تمہیں قرار دیتا ہوں، یعنی میں اپنے موبائل کو تمہارے ملکیت میں دیتا ہوں، لہٰذا موبائل کا تم مالک ہو، لہٰذا موبائل پہ تم خود معاملہ کر سکتے ہو، یہ والا مطلب اس کے اس اذن سے ہم نتیجے کے طور پر لے سکتے ہیں، قیاس
کس کو کہتے ہیں؟ یعنی باب اقتضاء کے طور پر، یعنی دلالت اقتضاء کے طور پر خود بخود ہمارے ذہن میں یہ مطلب آ جاتا ہے کہ مالک نے پہلے مرحلے میں کیا کیا ہے؟ فضولی کو اپنے مال کا مالک بنایا، پھر اس کو جو ہے فروغ کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو لہذا لأن الإذن فی البیع، اگر کوئی غیر اپنے مال پر کسی دوسرے کو معاملہ کرنے کا اذن دیتا ہے تو اس اذن میں استعمال ہوتا ہے کہ یوجب، کہ اس کا یہی اذن موجب بن جائے، اس کا یہی اذن سبب بن جائے۔ کیسے سبب بن جائے؟ من باب الاقتضاء، یعنی مفہوم اقتضاء یا دلالت اقتضاء کے قانون کے تحت اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انہ یوجب الملک آنن ما، اس کا یہی اذن خود بخود ملک کا سبب بنتا ہے، خود بخود فضولی کو مالک بنانے کا سبب۔ پہلے فضولی مالک نہیں تھا لیکن اس نے اذن دیا تو اس کا یہی اذن خود بخود کیا سبب بنتا ہے؟ آنن ما، معاملہ واقع ہونے سے پہلے، یعنی ابھی تک بے ہوا نہیں ہے، بے ہونے سے ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کو پہلے مالک بنا جاتا ہے۔ آنن ما، مالک بنتا ہے فضولی ما قبل البے، بے ہونے سے پہلے، بے ہونے سے پہلے ہی فضولی کو گویا اس نے اپنے اذن کے ذریعے سے مالک بنایا، اور مالک بنانے کے بعد پھر فضولی نے معاملہ کیا تو پھر فضولی نے مال کو کس کی ملکیت سے نکالا؟ فضولی کی اپنی ملکیت سے نکالا، تو ثمن اس کی ملکیت میں آئے گا۔ بخلاف الاجازہ، لیکن اجازت اس کے برخلاف ہے، کیونکہ اجازت کب ہوتا ہے؟ معاملہ ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ ابھی معاملہ اس نے کیا، معاملہ کرتے وقت کوئی مالک کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ غیر مالک تھا، اور غیر مالک کے طور پر معاملہ بھی کیا غیر کے مال پر، وہ بھی اپنے لے کے اس نے سے، اور بعد میں مالک کی اجازت حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر اس اجازت سے ہم ہاں جی اذن ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، اجازت ہمیشہ بعد میں۔ مثلا آپ نے کسی کے مال کو استعمال کیا، ہم ہمارے اور غالباً ہمارے وہاں پر ہوتا ہے کہ کسی کے مال کو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ مثلا وہاں کٹائی کے آلات وغیرہ دیگر بہت ساری چیزیں عاریتاً لیتے ہیں مثلا، تو کسی کے مال کو جو کہ ہمیں ضرورت پڑ جاتا ہے اس کو ہم لے کر استعمال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کیا کرتے ہیں، اس کے گھر میں جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو چیز ہے، جو آلہ ہے، مجھے ضرورت پڑ گیا ہے لہٰذا میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ مالک کو آپ پہلے پوچھتے ہیں، پوچھنے کے بعد اس سے لے کر آپ اس کو استفادہ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے اذن ہوتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، اس کا جو مال پڑا ہوا تھا، اب آپ وہ راضی ہوگا نہیں ہوگا آپ کو تو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پہلے اس کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرتے وقت کوئی پتہ نہیں وہ راضی ہوگا نہیں ہوگا، لیکن استعمال کر کے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ مالک سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے فلان چیز کو میں نے استفادہ کیا ہے، آپ اس پر راضی ہے یا نہیں ہیں، آپ کی اجازت چاہیے، اس کو کہتے ہیں اجازت۔ ہمیشہ کام کے بعد اگر رضامندی اگر مالک کی رضامندی کو لیا جائے تو اجازت ہوتا ہے، اگر کام کرنے سے پہلے کسی معاملے سے پہلے مالک کی رضامندی کو اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اذن۔ اور یہاں پر فضولی میں بھی کیا ہے، دو صورت ہیں۔ ایک بندہ کسی غیر کے مال پر معاملہ کرنے سے پہلے مالک کی طرف سے اذن لیتا ہے کہ آپ کے موبائل کو میں فروغ کروں گا، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے موبائل کو آپ اپنی طرف سے فروغ کر سکتے ہیں، تو پھر اس نے فروغ کیا، پہلے اذن تھا پھر معاملہ کیا نہیں کیا۔ لیکن ایک دفعہ چپ چاپ موبائل اس کے پاس تھا، اس نے مالک کو پوچھے بغیر موبائل کو اپنے لیے کسی کو فروغ کیا، پھر مالک اصلی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میرے موبائل کو تو اس نے فروغ کیا ہے، تو پھر مالک بعد میں اجازت دیتا ہے، تو یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا ان دونوں میں قیاس مال فارق ہے، کیونکہ اذن کے ذریعے سے آپ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ اذن جب دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ معاملے سے پہلے ہی اس کو مالک بنایا تو پھر مالک کے عنوان سے معاملہ ہوا۔ لیکن اجازت میں ایسا نہیں، کیونکہ اجازت سارے معاملات ختم ہونے کے بعد ہیں، تو لہٰذا اس اجازت سے آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اس اجازت کی وجہ سے کیا بن جائے، وہ مالک بنائے، اور وہ بھی مالک کب بنائے، معاملے سے پہلے۔ بعد والا اجازت آ کر کیا کرے، عقد سے پہلے فضولی کو مالک بھی بنائے اور پھر معاملہ فضولی کی طرف سے انجام دے۔ یہ ساری چیزیں اجازت کے اندر سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ بخلاف الاجازہ فإنها لا تتعلق الا بما وقع سابقا، کیونکہ اجازت ہمیشہ کس چیز پر ہوتا ہے، جو پہلے ہوا کام، جو کام پہلے انجام پایا، مالک نے اسی کام پر رضامندی کے اظہار کیا، اسی پہ تعلق ہوتا ہے، جو ہوا ہے ختم۔ اب اس معاملے کے رخ کو نہیں پھیر سکتا اجازت، معاملہ جس طرح سے ہوا ہے جو انجام پر اس پر رضامندی ہے، لیکن پھر معاملہ پہلے اس طرح سے ہوا تھا، پھر اس اجازت نے اس کو چینج کر کسی اور چیز میں تبدیل کر، ایسا معاملے کی حقیقت کو چینج کرنے کی اجازت کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ حج والمفروض، اور ہمارا فرض کیا ہے یہاں پر کہ انہ لم یقع الا مبادلۃ مال الغیر، کہ اجازت سے پہلے کس عنوان سے ہوا معاملہ، اس کے اپنے مال پر ہوا یا غیر کے مال پر ہوا، کیونکہ ابھی تک مالک کی اجازت پہلے سے نہیں ہے، مالک نے اس کو اذن دیا ہی نہیں ہے،
تو لہٰذا فضولی نے جو معاملہ کیا ہے غیر کے مال پر کیا، اپنے مال پر کیا ہے؟ تو غیر کے مال پر کیا ہے نا، یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چاہے غیر کے مال پر کیا ہے تو بات کی اجازت کی وجہ سے اپنے مال پر معاملہ شمار نہیں ہوگا نا، ہوگا۔ والمفروض انه لم يقع من الفضولی، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ جب اجازت سے پہلے جو فضولی سے جو عقد ہوا تھا یہ فضولی سے واقع نہیں ہوا، الا کس کے مال پر ہوا؟ مبادلہ تو مال، اپنے مال پر مبادلہ نہیں ہوا ہے بلکہ غیر کے مال پہ مبادلہ ہوا ہے، وہ بھی مال آخر کسی دوسرے کے مال کے مقابلے میں، یعنی دوسرے کے موبائل کو فروخت کیا ہے 10,000 دینار کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا یہاں اجازت کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فرق ہوا نا اذن و اجازت میں، اذن کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں کہ عقد سے پہلے فضولی کو مالک بنا دیں، بعنوان مالک اپنے مال پہ معاملہ شمار کیا جائے، یہ اس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اجازت کے مسئلے میں پہلے اپنے عنوان سے نہیں ہوا ہے، جو مال اس کا اپنا ہی نہیں غیر کے مال پہ ہوا ہے، بعد میں اجازت ملا ہے، تو اس اجازت کے ذریعے سے آپ پھر معاملے کو اپنے مال پر معاملہ کا عنوان میں داخل نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹائم شاید ختم ہوا ہوگا میرے خیال میں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔